السلام علیکم ناظرین، حامد میر نے اس بار بھی وہی کیا جو ایک سچے صحافی کو کرنا چاہیے۔ ڈیل کے شوقین چند لوگ عمران خان کے پاس پہنچے، سوال پوچھا، کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ بس پھر کیا تھا، خان صاحب نے ایسی کلاس لی کہ وہ لوگ کان پکڑ کے واپس آئے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے آ کر خود بتایا کہ خان نے ہمارے وہ عزت افزائی کی کہ زندگی بھر یاد رہے گی۔ صاف کہہ دیا، نہ کسی سے ڈیل کی ہے نہ کروں گا۔ اتنا دو ٹوک جواب کہ سننے والے کا خون خشک ہو جائے، اور حامد میر کا لہجہ ایسا جیسے کہہ رہے ہو اب بس کرو، حد ہو گئی تماشے کی۔ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں، فلاں ملنے جا رہا ہے، نہیں ملنے جا رہا، خان صاحب نہیں مان رہے، کوئی یہ کہانی ہے؟ یہ صرف کہانی ہی ہے؟ ہاں، یہ سوال آپ نے کیا نا مجھے، تو جس کا میں جواب دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ اڈیالہ جیل راول پنڈی میں ہے نا، تو راول پنڈی قریب ہے نا اسلام آباد کے، تو وہ وہاں سے خبر جو ہے وہ میرے پاس آ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی اڈیالہ جیل میں صرف پولیٹیکل لوگ تو بند نہیں ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں جو بند ہیں، تو ان کے ذریعے بھی خبریں ہمارے تک پہنچتی ہیں۔ تو ایک یا دو نہیں، 3-4 لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس مفاہمت کا پیغام لے کے گئے، اور جو مفاہمت کا پیغام لے کے گیا، اور اگر اس کا تعلق تحریک انصاف سے تھا تو عمران خان صاحب نے اس کی بہت کلاس لی ہے، اور یہاں تک کلاس لی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہاں سے اس اڈیالہ جیل سے میری ڈیڈ باڈی نکل سکتی ہے، لیکن تم یہ نہ سوچنا کبھی کہ میں نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے تو پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا۔ میں نے ڈیل نہیں کرنی، ہاں مروانا ہے تو مروا دو۔ اب اس پر یہ خان صاحب کا رسپانس جو ہے یہ سیاسی رسپانس ہے یا غیر سیاسی رسپانس ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جس عمران خان کو اڈیالہ جیل میں بند کیا گیا ہے اور جس کے پاس 3-4 لوگ گئے ہیں، اور اس میں سے ایک بندے نے مجھے خود بتایا نا کہ جب میں نے خان صاحب کو یہ کہا تو خان صاحب نے پھر میری یہ اس طرح سے کلاس لی۔ تو عمران خان تو فی الحال مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کسی ڈیل ویل کے چکر میں ہے، اور اسی لیے تحریک انصاف پہ دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں، دوبارہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جب یہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں جو میرے ساتھ ہوا، وہ اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی کہ اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب نہیں تھے، وہ اس کے ذمہ دار تو جنرل باجوہ صاحب تھے، جنرل فیض صاحب تھے، کوئی بھی ہے، وزیر اعظم تو عمران خان تھا نا۔ اس وزیر اعظم عمران خان کے پاس میں گیا تھا خود کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو اڈیالہ جیل میں بند کیا گیا ہے، میں اس کو جیل سے مل کے آ رہا ہوں، تو عمران خان نے کہا اچھا شاہد مسعود جیل میں ہے، ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو میں نے ان کا بڑا مذاق اڑایا تھا۔ اب وہ عمران خان خود اڈیالہ جیل میں بند ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹ کرتا تھا تو ان کو بہت برا لگتا تھا، اب میں کمنٹ کر رہا ہوں ان کو اچھا لگے گا، اور شہباز شریف صاحب کو برا لگے گا۔ تو میں آپ کو یہ کمنٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ اپنی پارٹی کو مسلسل یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف تحریک چلاؤ، اور اسی لیے اب تحریک انصاف جو ہے اس نے 30 مارچ کو اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ 30 مارچ کو اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں رمضان کے مہینے میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی لگتا ہے آپ کو یہ ڈیل ویل کریں گے؟ میرا نہیں خیال یہ کریں گے۔ تو کیا ان کے ذہن میں میر صاحب آپ کیا ریڈ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ تو یعنی ان کی ایک پرسنالٹی بھی ہے کہ یہ اسٹرگل کو وہ کیسے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ مقبولیت جتنی مرضی ہو وہ قبولیت والا معاملہ تو دور تک نہیں ہے۔ دیکھیں، جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں نا، وہ جب کوئی چیز سوچ لیتے ہیں نا، فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اس کے آفٹر فیکٹس کے بارے میں وہ زیادہ نہیں سوچتے۔ وہ عام طور پہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، فیصلہ وہ کر دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ فیصلہ بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہے، اور جو ڈیل کا پیغام لے کے گئے تھے ان کو انہوں نے یہی کہا کہ یار آپ میری فکر نہ کریں، میرا اللہ مالک ہے۔ عمران خان کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے، وہ ڈیل تو کرے گا لیکن اپنے مرضی سے، کسی کے بات ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور اس ڈیل میں بہت ٹائم بھی لگے گا۔ ناظرین، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جلد ڈیل کر کے رہا ہوں گے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے، اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب ہی کر لے۔
اچھا میر صاحب، ون لاسٹ کویسچن، آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ، مگر پہلے ایک آخری سوال، یہ میاں صاحب جو پنجاب کابینہ میں بیٹھے ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ اس کو اگنور کر دینا چاہیے اور عدالت میں جا کے اس کو بہت زیادہ ایشو بنانا ضروری تھا، یا انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ قاضی صاحب پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب لندن سے فلائی کیا اور وہ پاکستان پہنچے اور انہوں نے جلسے سے خطاب کیا، اور پھر جب الیکشن کی کمپین چلی تو مسلم لیگ نون نے نعرہ لگایا پاکستان کو نواز دو۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ مانسہرہ سے ایک سیٹ ہار گئے، لاہور سے جیت گئے، وہ وزیر اعظم کے امیدوار تھے بھائی۔ اب وہ خود وزیر اعظم نہیں بنے، انہوں نے اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا ہے اور اپنی بیٹی کو انہوں نے چیف منسٹر بنا دیا ہے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر مریم نواز چیف منسٹر بن گئی ہے اور کسی اجلاس میں نواز شریف صاحب بھی بیٹھ گئے ہیں تو وہ نہ بیٹھیں؟ آئینی اور قانونی لحاظ سے آپ بات کر رہے ہیں نا، تو آئینی اور قانونی لحاظ سے نواز شریف صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کا وزیر خزانہ جو ہے وہ بجٹ تقریر پیش کرتا ہے جب پنجاب اسمبلی میں، تو وہ نواز شریف کی تصویر رکھی ہوتی ہے اس نے۔ تو یہ ان کی عقیدت ہے اپنی پارٹی کے ساتھ۔ اب یہ جو عقیدت ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق درست ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل جیسچر ہے۔ نواز شریف صاحب کو کابینہ کے اجلاس میں بٹھانا ایک سیاسی پیغام ہے کہ بھائی پنجاب میں تو نواز شریف کی حکومت ہے۔ یہ انہوں نے پیغام دیا ہے اسلام آباد والوں کو، جہاں پہ کہ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف کی حکومت نہیں ہے، کسی اور کی حکومت ہے۔ تو اگر انہوں نے ایک سیاسی پیغام دیا ہے تو آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ نہیں، آئی ایگری ود یو، اٹس اے نان ایشو، بلا وجہ اس کو ہائپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میر صاحب، یہ جو ابھی ہم کے پی کے کی طرف تھوڑا بڑھتے ہیں، ان کا ایک وارنٹ نکلا ہے مجسٹریٹ صاحب نے، تو وہ آئے بھی تھے، سی ایم صاحب ملے بھی تھے پی ایم صاحب سے، تو کیا یہ ماجرائی آگے بڑھے گی اور اس حکومت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، پہلے تو کیا یہ ایڈوائزیبل ہوگا اور کیا یہ ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، بالکل میرے خیال سے کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے درمیان ملاقات ایک اچھی پیش رفت تھی، اٹ واز اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ۔ لیکن اس کے بعد جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وارنٹ گرفتاری دراصل اس ملاقات کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ ایک طرف تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کے اور ہنگامہ رائی کے مقدمات میں ان کو بری کیا جا رہا ہے۔ کل بھی 2 مقدمات میں وہ بری ہوئے تھے، آج بھی وہ 2 مقدمات میں بری ہو گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں عمران خان پہ 4 مقدمے ختم ہو گئے ہیں، 4 مقدموں میں وہ بری ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف آپ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جو ہیں ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کروا رہے ہیں۔ تو آپ کو اگر ان سے کوئی پرابلم ہے تو ان کے ساتھ بات کریں، جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے ان سے بات کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر پنجاب سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے تو اس سے پاکستان کے وفاق کی جو 4 اکائیاں ہیں ان کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ ان پہ اثر پڑے گا، اور مرکز اور صوبے کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ ایک صوبے کا الیکٹڈ چیف منسٹر ہے اور پنجاب کی ایک عدالت جو ہے وہ اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رہی ہے۔ اگر سوچیں آپ کہ اگر کسی پرانے مقدمے ڈھونڈنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو کسی پرانے مقدمے میں اگر خیبر پختونخوا سے پنجاب کے کسی سیاستدان کے اس طرح وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں۔ تو ناظرین، جو حامد میر نے شروع میں کہا تھا کہ خان صاحب اس حکومت کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے، وہ بات ایک ایک لمحے کے ساتھ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ نہ ان کے لہجے میں نرمی ہے، نہ ارادے میں لچک۔ خان صاحب صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی سمجھوتا ہوگا، نہ جھکنے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ ان کے پاس ڈیل کا طبلہ بجانے گئے تھے وہ خود واپس آ کر کہہ رہے ہیں کہ خان نے ہماری ایسی کلاس لی کہ ہمیں اپنے اوقات یاد آ گئی۔ خان کا کہنا ہے مزاحمت کرو، سچ بولو، ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ تو پھر یہ کیسی ڈیل؟ اگر وہ کسی کی مرضی سے، کسی کے لکھ کے اسکرپٹ پر جیل سے باہر آئیں گے تو وہ عمران خان نہیں رہیں گے۔ یاد کرو ذوالفقار علی بھٹو کو جب کہا گیا ڈیل کر کے باہر آ جاؤ ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اس نے جیل میں مرنا قبول کیا لیکن سمجھوتا نہیں کیا، اور اب وہی ضد، وہی جرات
عمران خان میں بھی نظر آ رہی ہے۔ چاہے ان پر پابندیاں لگتی رہے، چاہے ہزار پردے ڈال دیے جائے، خان صاحب کی زبان، ارادہ اور بیانیہ سب پہلے سے زیادہ تیز ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے کچھ لیڈر نہ خود متحرک ہیں، نہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جیل سے نکلے، کیونکہ اگر خان باہر آ گیا تو ان سب کی دکانیں بند ہو جائیں گے، یہ چہرے دوبارہ اسکرین پر نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے تو تھوڑی بہت مزاحمت ہو رہی ہے، وہ صرف کارکنوں کو دکھانے کے لیے ہے تاکہ لوگ سمجھے ہم بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ سب جانتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آیا تو کیل ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ عمران خان جیل میں ہے لیکن آزاد ہے، اور یہ لوگ آزاد ہو کر بھی قید میں ہیں۔ اب فیصلہ اب لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ کیا واقعی وقت آ گیا ہے کہ سچ اور جھوٹ کے بیچ لکیر کھینچ دیے جائے؟ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں دیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔